اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین نبی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے جو حق کے مہر ہیں وہ خوشی سے ادا کر، عورتوں کو ان کے حق کے مہر خوشی سے ادا کر۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ دے دیں، یعنی مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں یا معاف کر دیں، فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو مزے سے لطف لے کر۔ اس آیت کریمہ کے اندر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کل کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 2 3 3 4 4، لیکن اگر عدل اور انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرما رہا ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق انہیں حق کے مہر کی ادائیگی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے۔ حق کے مہر کا ادا کرنا اور اس کا تعین کرنا واجب ہے، اور احادیث پاک بہت ساری آئی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور حق کے مہر باندھتا ہے مگر اس کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ دینا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ بڑے بڑے حق مہر باندھ دیتے ہیں، 2 لاکھ لکھ دیں جی، 3 لاکھ لکھ دیں جی، ان کے دل کا ارادہ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتے اللہ جانتا ہے کہ وہ دل سے دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہوتے۔ اگر وہ یہ ارادہ ہے اس کا کہ دینا کس نے ہے، یہ تو لکھنے کی بات ہے، یہ دینا کس نے ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زناکار ہوگا، یعنی اللہ سے اس حال میں وہ ملے گا۔ نکاح چونکہ واجبات نکاح میں سے تھا، اس نے ایک عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق کو حلال کیا حق کے مہر کا وعدہ کر کے۔ اب حق کے مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا تو وہ تعلق پھر حلال تعلق نہ ہوا، اس لیے کہا کہ وہ خدا سے زناکار ہونے کی حالت سے ملاقات کرے گا۔ اور پھر فرمایا، اسی حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، میں کوئی شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ واپس کوئی نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کا ارادہ کیا ہے، تو وہ اللہ سے چور کی حالت میں ملے گا، جیسے اس نے چوری کی ہوئی ہے، خدا سے وہ چور کی حالت میں ملے گا۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ حق کے مہر اگرچہ بڑی عمومی سی بات ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو میں نے جس طرف اشارہ کیا کہ لوگ حق مہر کا بڑا بڑا تعین کر لیتے ہیں لکھنے کی حد تک، مگر اس کو دینے کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر وہ عزم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مجھے کئی دوستوں نے جو نکاح پڑھاتے ہیں، ایک نے تو یہ بھی مجھے بتایا آ کر کہ ہم نے جب ان کے دولہے کے گھر والوں سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ حق مہر جو ہے وہ آپ نے دینا کب ہے، حق مہر معجل لکھیں عین کے ساتھ، یعنی جلدی فوری پیمنٹ کرنے والا، یا حق کے مہر غیر معجل لکھیں عند طلب، جب ڈیمانڈ کی جائے گی مانگا جائے گا تو پھر دیا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں کچھ مہر شروع میں دے دیا جاتا ہے تھوڑا بہت، اور بڑی مقدار کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غیر معجل ہے، عند طلب ہے، جب مانگا جائے گا دے جائے گا۔ اب جب وہ نکاح کہتے ہیں، جب میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ان کا حق مہر جو ہے وہ کب دینا ہے آپ نے،
تو آگے سے اس کا جواب سننے والا ہے، وہ کہتا جی کوئی خیر دی گل کرو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حق مہر دیتے تو تب ہیں جب کوئی جدائی ہو جائے یا کوئی طلاق تک نوبت پہنچ جائے، تب جا کے دینا پڑتا ہے۔ اب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں خیر دی گل کرو، یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے نبھے گی نہیں تو حق مہر دینا پڑے گا؟ یہ ذہن کا آپ اندازہ لگائیے، یہ سوچ کا یہ اندازہ لگائیے۔ تو اسلام نے اس لیے اس پر زور دیا کہ حق مہر اتنا باندھا جائے۔ حق مہر کا تعین کتنا ہے، کم سے کم کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ کم سے کم پر تو کچھ رائے ہیں، ائمہ کی مختلف رائے ہیں، مالکیہ کچھ کہتے ہیں، حنابلہ کچھ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ حق مہر کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ جس حق مہر جتنی رقم کے اوپر چوری کی حد لگ جاتی ہے، یعنی اتنی رقم تو ہو کہ جس کو چرانے پہ چوری کی حد لگ جاتی ہے، اور وہ ہے 10 درہم۔ 10 درہم۔ اب 10 درہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو 1 درہم تھا وہ 3 گرام چاندی کے برابر ہوتا تھا، اور 10 درہم کا مطلب ہے 30 گرام چاندی۔ معمولی سی رقم بنتی ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، مگر کم سے کم کا تعین اس اعتبار سے احناف یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہے۔ جہاں تک زیادہ سے زیادہ کا تعلق ہے اس کی کوئی حد شریعت نے نہیں دی ہے۔ وہ لوگ اپنی حیثیت جہاں نکاح کر رہے ہیں اس خاندان کی بچیوں بیٹیوں کا حق مہر کیا باندھا جاتا ہے، وہاں کا کلچر کیا ہے، رواج کیا ہے، اس کی بہن کا کیا ہوا، اس کی کزن کا کیا باندھا گیا، وہ جو مروج ہوتا ہے وہ عام طور پہ دیا جاتا ہے۔ یہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو لکھوانا چاہے، جو باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ارادہ دینے کا ہو اور صرف دکھاوا نہ ہو، صرف اپنے نام نمود کی خاطر نہ لکھوایا جائے۔ ایک چیز میں یہاں پہ اور عرض کروں گا، ذہن میں سوال آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نکاح فرمائے اور ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے اپنی بیویوں کو کیا حق مہر دیا؟ سرکار نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، سیدہ کائنات کی شادی کی، تو ان کا حق مہر کیا تھا؟ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سرکار نے ازواج مطہرات اور بیٹیوں کو 500 درہم کا حق مہر دیا۔ 500 درہم کا، بعض جگہ 480 لکھا ہوا ہے، بعض جگہ 500 لکھا ہوا ہے۔ تو جس نے 480 لکھا شاید اس نے ایگزیکٹ لکھا، جس نے 500 کہہ دیا اس نے راؤنڈ فگر کہہ دیا، مگر تقریباً یہی الفاظ آئے۔ اور میں اس کو جب کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے چاندی کی قیمت پہ دیکھا جائے تو کتنا بنتا ہے، تو یہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر بنتا ہے۔ 1 لاکھ روپے سے اوپر بنتا ہے جو سرکار نے اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کے لیے حد کے مہر کو مقرر کیا۔ آج کل آپ بعض لوگوں سے سنیں گے، یہ بات مجھے دکھ سے کہنی پڑ رہی ہے، بعض لوگ نکاحوں میں ہم جاتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں جی حق مہر کتنا رکھنا ہے، وہ جی جو شرعی حق مہر ہے وہ لکھ دیں۔ شریف ان کے دماغ میں کتنا ہے؟ یہ 32 روپئے کچھ آنے، یہ دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ یہ شرعی حق مہر ہے، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے بھی صحیح تو کہیں گے کہ یہ کم سے کم حق مہر ہے۔ شریعت میں اگر آپ چلتے ہیں تو پھر آقا کی سنت کی پیروی کریں، پھر وہ حق مہر باندھے جو حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو دیے تھے، جو حضور نے اپنی بیٹیوں کو دیے تھے۔ پھر شریعت پہ چلنا ہے تو پھر اس پہ چلنا چاہیے۔ کہ بیٹی والے جو ہوتے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، اور بیٹے والے کہتے ہیں کہ یہ دن بھی بہت زیادہ ہے ان کا۔ جی میں نے یہی عرض کیا کہ بعض اوقات شروع میں لکھوا دیا جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یار یہ کب دینا ہے۔ یہ تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نکاح رشتہ ٹوٹ گیا تو اگلے عدالت میں جا کے دعویٰ کریں گے تو پھر حق مہر کا کیس چلے گا۔ عام طور پہ معاشرے میں ہمارے ہاں یہ رواج چل رہا ہوتا ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ حق مہر اپنی حیثیت کے مطابق باندھا جائے، جتنا کہ آپ دے سکتے ہیں اور دینے کی نیت کے ساتھ باندھا جائے۔ اور اگر کوئی انسان زندگی میں نہیں دے سکا حق مہر اور مر گیا تو اس کا ترکہ بعد میں تقسیم ہوگا، پہلے عورت کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ بچوں میں ترکہ بعد میں تقسیم ہوگا، پہلے عورت کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اور یہاں پر میں اس بات کی بھی وضاحت کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر شریعت کے اندر متعین نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور لوگ زیادہ حق مہر باندھنے لگ گئے، تو آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کو پابند کروں ایک حد کا، پیسے اوپر نہ جائیں۔
تو آپ نے جمعہ کے خطبے میں اعلان کر دیا کہ بھی حق بات کی جو ہے نا وہ لمٹ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے۔ اس پر آپ اندازہ لگائیے، ایک عورت جمعہ کی نماز پڑھ رہی تھی، وہ عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عمر آپ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ لمٹ کو متعین نہیں کر سکتے، حد بندی نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر تم بیوی کو بدلنا چاہتے ہو اور تم ایک بیوی کو ڈھیروں کا ڈھیر حق مہر دے چکے ہو، ڈھیروں کا ڈھیر قرآن نے کہا، تو ان سے واپس نہیں لے سکتے، حق مہر دے کر واپس نہیں لیا جا سکتا، تم ڈھیروں کا ڈھیر بھی دے چکے ہو۔ تو عورت سے دلیل یہ تھی کہ اللہ ڈھیروں کا ڈھیر کہہ رہا ہے، اللہ نے لفظ بولا ڈھیروں کا ڈھیر، خدا نے تعین نہیں کیا، تو عمر آپ کو بھی حق نہیں ہے تعین کرنے کا۔ جب اللہ نے ڈھیروں کا ڈھیر کہہ کے چھوڑ دیا ہے تو آپ اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق خاموش ہو گئے اور آپ نے کافی دیر سر جھکائے رکھا اور پھر سر اٹھا کے کہا عورت ٹھیک کہتی ہے، مرد سے غلطی ہو گئی۔ یہ ان کا ایک اپنا ظرف ہے کہ برسر ممبر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اور عورت کے ٹھیک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں حق کے بحث سے متعلقہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔